چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے، کیونکہ جب بھی پڑھنا ہے قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے بغیر نہیں پڑھنا۔ یاد رکھنا ہے یہ بات، جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سے بروز قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم مل کر دعا بھی پڑھتے ہیں، یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم سورہ عبس کی آیت نمبر 11 سے لے کر اور 14 تک، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 4 آیتیں، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں یاد رہیں گی؟ تو آپ نے مل کر پڑھنا ہے۔ اچھا کوشش کریں آپ توجہ رکھیں، توجہ رکھیں گے نا تو آپ مل کر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو کبھی بھی آپ مل کر نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے وہ یہاں موجود بچے ہوں، چاہے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہوں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہا تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، کلا انہا، کلا انہا، نون مشدد ہے، الف کا غنہ بھی کرنا ہے، کلا انہا کلا انہا تذکرہ، 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 کلا انہا تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، کلا، کاف کو باریک پڑھیں گے، کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلقہ سختی سا، کلا، لام پر تشدید ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ اور یہ ایک مد نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے مد منفصل۔ کون سا نام ہے؟ مد منفصل۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مد منفصل۔ جی ہاں، اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ کیوں کہ حرف مدہ کے وہاں حمزہ دوسرے کلمے میں
یہ مد منفصل ہوتی ہے، اور آگے ہے مد متصل۔ متصل میں حرف حمزہ اسی کلمے میں ہوتی ہے حرف مدہ کے بعد، اور منفصل میں حمزہ حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے۔ کلا ایک الگ کلمہ ہے، انہا ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہا حمزہ کو خوب واضح کریں گے، نون پر تشدید، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے۔ انہا حالف زبر ہا علی مدہ کھینچ کر ادا کریں گے۔ تذکیرہ، ذال کو ہلانا نہیں ہے، ذال کو زا سے بھی نہیں بدلنا۔ بعض بچے تذکیرہ کو پڑھتے تذکیرہ، غلط، تذکیرہ تذکرہ، تذکیرہ۔ تذکرہ، گڈ، کاف کو باریک رکھنا ہے، را پر زبر را پر ہو جائے گا۔ گول تا کو وف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے، تو پڑھیں گے کلا انہا تذکرہ۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذکرہ۔ فمن شاء ذكره فمن، دیکھیں فا کا مخرج ہے زبان اوپر کے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں، اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں گے تو ادا ہوگا فا۔ کیا ادا ہوگا؟ فا گڈ۔ فمن، نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ آ گیا ہے، اس قاعدے کا نام ہے اخفا۔ کیا نام ہے؟ إخفاء کیونکہ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اخفا ہوتا ہے۔ اب یہاں شین آ رہا ہے تو اخفا ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، آواز آئے گی فمن شاء۔ فمن شاء فمن شاء۔ فمن شاء گڈ۔ اور شاء، شین کا مخرج ہے، بتا دیتے ہیں، زبان کا درمیان، تالو کا درمیان، یاد رکھنا، جیم شین یا، ان کو کہتے ہیں عرف شجریہ۔ گڈ۔ اور یہ مد متصل حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں۔ ذکرہ، ذال کو زا سے نہیں بدلنا، کاف کو باریک رکھنا ہے، را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا، اور الٹا پیش ہے ہا پر، مگر وف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گا، پڑھا جائے گا ذکرہ۔ ذكره فمن شاء ذکرہ۔ فمن شاء ذكره گڈ۔ فی صحف مکرمہ۔ في صحف مكرمة فی صحف مکرمہ۔ في صحف مكرمة فی یا مدہ، ایک الف کھینچیں گے، جی ہاں، یا سنگ سے پہلے زیر، صاد پر بھی پیش، صاد موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے میں بھی ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور ایکسٹرا موٹے حروف کتنے؟ 4۔ کون کون؟ صاد، ضاد، طا، ظا، 4 حروف ہیں، یاد رکھنے۔ اور ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ اچھا، صاد پر بھی پیش، ہا پر بھی ہونٹوں کی گولائی سے۔ سحو، کیسے پڑھیں گے؟ سحو سحو، سحو سب مل کر پڑھیں، سحو، سحو آواز کم ہے، سحو۔ سحو گڈ۔ فا کو ملائیں گے میم سے، پر فا کی تنوین، فا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اب اس فا کی تنوین کو میم سے ملائیں گے، آواز آئے گی صحف۔ صحف جی ہاں، قاعدہ ہو جائے گا ادغام کا قاعدہ، ادغام مال غنہ۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنى یہاں تنوین ہے، تنوین نون ساکن ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، یہ 4 حرف ہیں، ادغام مال غنہ ہے۔ دیکھیں میم آ رہا ہے، ادغام مال غنہ ہو گیا۔ اچھا، مکرمت، مکرمت 3 ہے، وف کرنے مکرمہ، اور وف کرنے میں گولتا کو ہا سے بدلتے ہیں، اور کاف کو باریک، را مشدد ہے اور زبر والا ہے، پر بھی پڑھنا ہے، رک کر بھی پڑھنا ہے، اور گولتا کو وف کی حالت میں ہا سے بدلیں گے۔ فی صحف مکرمہ۔ في صحف مكرمة مکرمہ۔ مكرمة فی صحف مکرمہ۔ في صحف مكرمة مرفوعۃ مطہرہ۔ مرفوعة مطهرة مرفوعۃ مطہرہ۔ مرفوعة مطهرة مر، دیکھیں را ساکن سے پہلے زبر، زبر آ جائے، را ساکن سے پہلے پیش آ جائے، را ہو جاتا ہے پر، را ساکن سے پہلے زیر آئے باریک،
یہ راپور پڑھیں گے، فو واو مدہ ہے، ایک کھینچنا عین پر زبر، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، عین کو حمزہ سے نہیں بدلنا، یاد رکھنا ہے، اور پھر تنوین کے بعد پھر میم آ گیا تو قاعدہ ہو جائے گا ادغام مال غنہ. کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. گڈ. میم پر پیش ہے تو، موٹے حروف میں سے 100 موٹے، اور قرآن کا سب سے پر حرف کون سا ہے؟ تو. کون سا ہے؟ یہی والا. کون سا؟ کیا نام ہے؟ تو. بعض بچے پڑھتے ہیں تھو، تھو نہیں، تو. کیا پڑھیں گے؟ تو. گڈ. اور ہا مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کرنا ہے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا. گول تا کو حالت وقف میں ہا سے بدل دیں گے. اچھا یہاں چھوٹی سی میم بھی نظر آ رہی ہے، وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اگر اس آیت کو ہم اگلی آیت سے ملا دیتے ہیں تو وہاں با آتا ہے. جی ہاں، تو با کی وجہ سے جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے تو ادا ہوگا یہاں اقلاب کا قاعدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت ہمارے اگلے پروگرام میں ہوگی، تو جب اگلا پروگرام آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو یہ چیزیں سمجھائیں گے. ابھی آپ یہ یاد رکھیں کہ پچھلی آیت کو اس سے ملائیں گے تو بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. مرفوعۃ مطہرہ مرفوعۃ مطہرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ امید ہے سنا ہوگا، سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں قواعد بھی اور حدر میں بھی، ترتیل میں بھی. آئیے تیار ہے ٹیم اے؟ چلیں پہلا سوال. کلا، کاف کا مخرج ہے کیا؟ بتا دیں ٹیم والے، اے والے ذرا. نور، محمد نور نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، محمد نور کو مائک دیجیے گا. جی محمد نور بھائی بتائیے. زبان کے جڑ اور دانت کے جڑوں سے. دانت کے جڑوں سے یا کچھ اور؟ زور سے بولیں. زبان کی جڑ اور تالو سے، حلق سے، دانتوں سے، دانتوں کی جڑوں سے، کہاں سے؟ تعلق کی سخت. افتخار بھائی کو مائک دیجیے گا. افتخار بھائی آپ بتائیے. زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے ادا ہوتے ہیں. کیا؟ کاف. کاف. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اچھا افتخار بھائی کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے یہ پتہ ہے؟ یہ تو بتائیں. آپ کی ٹیم والا کوئی بتانا چاہے یا ادھر سے کوئی بتانا چاہے، پوائنٹ لینا چاہے ٹیم بی سے، جلدی، کہ کاف کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ جلدی کیجئے. اللہ جلدی، کوئی نہیں بتا رہا. اللہ. چلیں تو بس آپ کو 10 نمبر ہم نے دے دیے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے. بتائیے بتائیے ٹیم بی سے بتائیں گے. کلا، کلا کی مد ہے کون سی؟ ذرا بتائیے. جی طیب بھائی نے بھی، زیاد بھائی نے بھی اور داور بھائی نے. زیاد بھائی کو مائک دیجیے گا. جی زیاد بھائی. مد منتصل. مد متصل کہا. ٹیم اے سے جواب دینا چاہے. مد منفصل. جی مد منفصل. مد منفصل ہے اور زیاد بھائی کا جواب غلط ہو گیا. سبحان اللہ. جواب غلط ہو گیا اور سبحان اللہ. یعنی ٹیم اے نے پوائنٹ لے لیے، اس وجہ سے کہہ رہے سبحان اللہ. آپ کے پوائنٹ ہو چکے ہیں، آپ کی ٹیم والے 10 پوائنٹ لے چکے ہیں. زیاد بھائی غلطی ہوگی، مد منفصل ہے، مد متصل نہیں ہے. یہ یاد رہے گا آپ کو. جی. تو ٹیم بی کے پوائنٹ چلے گئے ٹیم اے کی طرف. سبحان اللہ.
ادھر ہو گئے 20 پوائنٹ، ادھر ہے کوئی پوائنٹ نہیں. اگلا سوال پھر ٹیم اے سے ہوگا. بتائیے کلا انہا تذکرہ، وقف کرنے میں کون سا قاعدہ؟ کون بتائے گا؟ مصطفیٰ رضا نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کوئی اور نہیں بتانا چاہ رہا. جی بتائیے. گول تا کو وقف کی حالت میں ہاتھ سے بدل دیں گے. اور اس کا قاعدے کا نام کیا ہے؟ وقف. جی بتانا چاہیں؟ منیب بھائی کو مائک دیجیے گا. ببد ابدال. بالابدال. مال مال الف. مال مال کو نہیں، الف ہوگا. گولتا کو مال کس سے؟ ہاں مال. ہاں منیب الرحمان بھائی نے جواب آخر میں دے دیا ہے. مصطفیٰ رضا نے جواب دیا ہے. ان کو پوائنٹ آدھے دیں گے، ہم آدھے پوائنٹ ٹیم اے بی کو دے دیں گے. سبحان اللہ. آپ کے پوائنٹ ہو گئے 25 پوائنٹ آپ کو دیے جاتے ہیں. 5 پوائنٹ منیب الرحمان بھائی آپ کی ٹیم کو دیے جاتے ہیں. جی ہاں، وقف بالابدال مال. ہاں، اور جواب انہوں نے کمپلیٹ کیا. اس وجہ سے آپ کو 5 پوائنٹ ملیں گے. 5 پوائنٹ آپ کے ہو گئے 25 پوائنٹ. ٹیم بی کے پوائنٹ بھی تو نہیں تھے نا کوئی. ان کو پوائنٹ کی ضرورت ہے بھائی، تو پوائنٹ چاہیے نا ٹیم بی کو. ٹیم بی چاہیے نہیں چاہیے؟ جی چاہیے. مسکرا دو نا. 5 پوائنٹ آ چکے ہیں آپ کے پاس. اگلا سوال آپ ہی سے. بتائیے فمن شاء، فمن میں کون سا قاعدہ ہے؟ فمن شاء. چلے شاء کی مد کون سی ہے؟ چلے شاء کی مد. طیب بھائی کو مائک دیجیے گا. طیب بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. طیب بھائی. اب زیاد بھائی تھوڑے نروس ہو کے بیٹھ گئے. جی طیب بھائی. مد متصل. سوچ لیں. جی غلطی ہوئی تو 10 نمبر اور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. سوچ لیا آپ نے؟ جی مد متصل یا منفصل؟ متصل. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. 15 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے، اور ادھر ہے 25 پوائنٹ. مقابلہ سخت ہے مگر نمبر آپ کے کم ہیں. کوئی بات نہیں. جی ہاں، اگلا سوال ٹیم اے آپ سے ہے. بتائیے فمن شاء ذکرہ فی صحف. کون سا قاعدہ؟ فی صحف. کون بتانا چاہ رہا ہے؟ حسنین بھائی کو یاد نہیں ہے. محمد نور بھائی کو مائک دیجیے گا. جی نور بھائی. ادغام ہوگا. ادغام ہوگا. ادغام بلا غنہ ہوگا مال غنہ ہوگا؟ مال گنا. سوچ لیں. جی سوچ لیا؟ جی. اللہ. اور آپ کا جواب ادغام مال غنہ کیوں ہو رہا ہے یہ بتائیے. اکفا ہو رہا ہے اس لیے. اخفا ہو رہا ہے، ادغام نہیں ہے. جی ہو رہا ہے. ادغام بھی ہو رہا ہے، اخفا بھی ہو رہا ہے. دو نہیں ہے، ایک بتائیے. کوئی اور نہیں بولے پیچھے سے آپ کا سوال کینسل کیا جائے گا. بولا ہے کس نے؟ بولا ہے پیچھے سے آواز آئی تھی اس لیے آپ کا سوال کینسل کیا جائے گا اور آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. اس کے آپ کا 25 پوائنٹ پہ وہ ہو گیا. یعنی اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. بتائیے فی صحف مکرمۃ. تم میں کون سا قاعدہ ہے؟ تیسری آیت کو چوتھی سے ملائیں تو جلدی بتائیے. داور بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مال غنہ. سوچ لیں. جی. کیوں ہوگا ادغام مال غنہ؟ نون ساکن و تنوین کے بعد رفع اخفا میں سے حرف ہے. حرف اخفا میں سے یا کچھ اور ہے؟ جی منیب بھائی کو مائک دیجیے گا. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. تنوین کے بعد عرف اور معلوم میں سے میم آ رہا ہے تو اس لیے دھام ہوگا. ٹیم بی کا جواب درست ہو چکا ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 25. ادھر کتنے ہیں؟ 25. آج کا مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اللہ. ٹیم بی کی غلطی کی وجہ سے آج کا مقابلہ برابر ہو گیا، ورنہ 10 پوائنٹ سے ٹیم اے کی غلطی کی وجہ سے ٹیم اے جیت سکتی تھی. چلیں ابھی بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل حدر میں داور بھائی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انہا تذکرہ. کلا
تذكرة كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 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 कह दीजिए सुभान अल्लाह। سبحان الله और अब इंशाअल्लाह तरतील में हमारे साथ हसनैन भाई पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة अच्छी कोशिश माशाल्लाह। अगर सौद को आपने मोटा रखा, सौद सुहु في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة صدق الله العظيم صدق الله العظيم बुलंद आवाज से कह दिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और मंदी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ जाता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया